تو یہ دل کی تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی میں اپنی ایسی محبت دے کہ ہم اللہ کی محبت میں ڈوب جائیں، اللہ کی محبت کا مزہ نصیب ہو جائے۔ اب یہ محبت بڑھتی ہے کچھ چیزوں سے، یہ آج صرف ان کو گنوا دے گا، زیادہ تفصیل میں نہیں جائے گا۔ ایک ہے قراءۃ القرآن، قرآن مجید پڑھنے سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لا شیء عند المحبین احلا من کلام محبوبہم، کہ محب کے نزدیک محبوب کے کلام سے زیادہ لذیذ اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ فہو لذت قلوبہم وغایت مطلوبہم۔ دوسری بات التقرب الی بالنوافل، اللہ کی طرف نوافل کے ذریعے سے انسان قرب حاصل کرے۔ تیسری بات اتباع حبیب المصطفیٰ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اتباع اگر کرے انسان تو اس سے بھی اللہ کی محبت اور بڑھتی ہے۔ پھر التفکر فی بر اللہ و احسانہ، اللہ تعالی کی جو احسانات ہیں ان کا سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کیا کیا احسانات کیے ہیں۔ پھر التفکر فی اسماء اللہ، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں غور کرنا، وہ رحیم ہے، ستار ہے، کریم ہے، عفو ہے۔ جتنا اس پر غور کریں گے اتنا اللہ سے محبت بڑھے گی۔ کسی نے کیا عجیب بات کہی، اے دوست جس نے تیری تعریف کی، اے دوست جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی تعریف کی۔ کیوں؟ کہ اگر وہ تیری ستاری نہ کرتا تو کوئی بندہ زبان سے تیری تعریف نہ کر سکتا۔ تو یہ جو عزتوں کی زندگی گزارتے ہیں یہ صفت ستاری کا صدقہ ہے۔ پھر مجالسۃ المحبین، اللہ سے محبت کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنا، اس سے بھی اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے 4 چیزیں حدیث پاک میں فرمائی، کرسٹل کلیئر، بہت واضح حدیث مبارکہ۔ اللہ تعالی اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جسے یہ بات اچھی لگے کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرے، او یحبہ اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں، تو وہ بندہ 4 کام کر لے۔ اب بتائیں کتنا واضح بتایا جا رہا ہے کہ 4 کام کرنے سے تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کریں گے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ سالکین عہد کریں کہ ہم ان 4 باتوں پہ ڈٹ جائیں گے، زندگی میں اپنائیں گے۔ کون سی 4 باتیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَثَ، جب بات کرے تو سچ بات کرے۔ مشکل کام۔ آج بدبخت شیطان نے جھوٹ کی نفرت کو کم کرنے کے لیے اس کا نام بدل دیا، اس کا نام بہانہ رکھ دیا۔ اور جی میں نے بہانہ بنا لیا۔ یہ بہانہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے۔
تو فرمایا کہ جو بندہ بات کرے تو سچ بولے، پہلی صفت۔ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اُؤْتُمِنَ، جب امانت ملے تو اس کے خیانت نہ کرے۔ آج تو امانت کو مال غنیمت کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ کوئی مکان کرائے پر دے تو پھر حشر دیکھے اس کا ہوتا کیا ہے۔ استعمال کے لیے چیز دے دو تو پھر دیکھو اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ تو ہمارے اندر سے یہ بات نکلتی جا رہی ہے کہ امانت کیا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ امانت کا خیال رکھے، یہ دوسری صفت۔ تیسری صفت، وَلْيُحْسِنْ جَوَارَهُ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ وہ اپنے پڑوسی کے پڑوس کا خیال رکھے۔ اب اللہ تعالیٰ تو پڑوسی کے بھی خیال رکھنے کا حکم فرماتے ہیں، اور آج کے سالکین اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتے۔ اس سے بڑا پڑوسی کون بھائی؟ جس کے ساتھ دن اور رات کے اوقات اکٹھے گزرتے ہیں۔ غصہ، ڈانٹ ڈپٹ، چھوٹی چھوٹی بات پہ موڈ، کئی کئی دن نہیں بولنا، ایک گھر میں رہتے ہوئے اس طرح جیسے مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی ہے ایک دوسرے کے درمیان۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے نصیب ہوگی؟ اور شیطان بھی ایسا شیطان ہے کہ دوستوں کی مجلس میں بڑا رنگ رنگیلے، اور گھر پہنچتے ہیں کہتے ہیں حضرت پتہ نہیں کیا پارا چڑھ جاتا ہے، یہ آگ ہے اور شیطانیت ہے جو دماغ میں سما جاتی ہے، اور کیا ہے۔ جہاں محبتیں تقسیم کرنی تھیں وہاں غصے اور غیروں کی طرف ترستی ہوئی نظریں۔ تو تین باتیں، چار بھی نہیں، تین باتیں فرمائیں کہ جو تین کام کرے گا اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملے گی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے محبت کریں گے۔ آج سودا کریں اللہ سے کہ اے مالک یہ تین کام کرنے کا عہد کرتے ہیں دل میں، سچ بولیں گے، جھوٹ سے بچیں گے، امانت کا خیال رکھیں گے، اور تیسرا اپنے پڑوسی کو، اس سے مراد صرف گھر کا پڑوس نہیں، دفتر میں کام کرنے والا بھی تو پڑوسی ہوتا ہے، جو بھی ساتھ رہے، سفر کے اکٹھا سفر کرنے والا بھی ایک وقت کا پڑوسی۔ تو اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بنے، اللہ کے بندوں کے لیے زحمت نہ بنے، اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی۔ پھر فرمایا کثرت ذکر، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ذکر کی کثرت کی بنا پر بڑھ جاتی ہے، اور واقعی جن کے دل میں محبت ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ان کو مزہ آتا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے تفقدوا الحلاوۃ فی ثلاثۃ اشیاء، تین چیزوں میں تم انجوائمنٹ تلاش کرو، حلاوت ڈھونڈو، تمہیں حلاوت تین چیزوں میں ملے گی۔ فی الذکر، اللہ کی یاد میں، وفی قراءۃ القرآن، قرآن پڑھنے میں، وفی الصلاۃ، نماز پڑھنے میں، فإن وجدتموها وإلا فاعلموا أن الباب مغلق، اگر ان تین میں تمہیں حلاوت نہ ملے سمجھ لو دروازہ بند کر دیا گیا ہے، اللہ نے دروازہ بند کر دیا۔ اللہ کی یاد میں، تلاوت قرآن میں اور نماز میں۔ اسی لیے اللہ والوں کو اللہ کی یاد میں اتنا مزہ آتا ہے۔ ذنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ما طابت الدنیا الا بذکری، دنیا اچھی نہیں لگتی مگر اللہ کی یاد کے ساتھ، ولا طابت الآخرۃ الا بعفوہ، آخرت اچھی نہیں لگتی مگر اللہ کی معافی کے ساتھ،
वला ताबतिल जन्नत इल्ला बिर्रुयतिह, और जन्नत अच्छी नहीं लगती मगर अल्लाह के दीदार के साथ। फिर मौत को कसरत से याद करना, उससे भी अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती है। ये मौत हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात है। फरमाया मन अहब्ब लिका अल्लाह अहब्ब अल्लाहु लिकाअहु, जो अल्लाह की मुलाकात को पसंद करता है अल्लाह उससे मुलाकात पसंद करते हैं। वमन करेहा लिका अल्लाह करेहा अल्लाहु लिकाअहु, और जो मौत से कराहत करते हैं अल्लाह उस बंदे से मुलाकात करना नापसंद फरमाते हैं। इसीलिए हमारे बुजुर्ग तो मौत का इंतजार करते थे, मलकुल मौत को देखकर कहते थे कितना अच्छा मेहमान आया, मैं तो पिछले इतने सालों से तुम्हारे इंतजार में था। रबी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग थे, उनकी मौत का वक्त करीब आ गया तो बेटी रोने लग गई, अब्बा जी अब्बा जी। तो जब बेटी रोई तो फरमाया या बुनैयत ला तबकी, ए बेटिया रो नहीं, वलाकिन कूली या बुशरा फल यौम अलका रब्बी, बल्कि यूं कहो कि खुशखबरी, कितना अच्छा ये वक्त है, कल मैं अपने अल्लाह से मुलाकात करूंगा। एक औरत थी जो बड़ी नेक थी, जरा उसकी बात भी सुन लीजिए। वकाना इमरातन मुतअब्बिदतन तकूल, ये कहा करती थी वलौ वजदतुल मौत युबाउ लश्तरैतहु शौकन इलल्लाह ताला व हुब्बन लिलिकाइही, अगर मुझे मौत कहीं बिकती हुई मिल जाती तो मैं अल्लाह से मुलाकात और जन्नत की शौक में उस मौत को खरीद लेती। एक अराबी सादा बंदा बीमार हो गया, मरेदा एराबीयुन फकील लहू इन्नक तमूत, साथ वाले ने कह दिया कि आपकी हालत ज्यादा खराब, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो आपकी मौत आने वाली है। काल, उस बूढ़े बंदे ने पूछा वअैन युद्हबु बी, कि मुझे कहां ले जाया जाएगा मौत के बाद। कालू इलल्लाहि अज़्ज़ा वजल, अल्लाह की तरफ ले जाया जाएगा। काल, कहने लगा फमा अजमलुल मौत वमा अजमलु लिका अल्लाह, कितनी अच्छी मौत है और कितनी अच्छी अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात है। जिन्होंने अल्लाह की मोहब्बत में जिंदगियां गुजारी होती हैं तो मौत के वक्त तो कैद खाने से छूटने की खुशखबरी होती है। इसीलिए अल्लाह ताला अपने प्यारों को जल्दी दुनिया से ले जाता है। पता है इसके पीछे राज क्या है? आम लोग समझते हैं कि जी नेक बंदे थे, अल्लाह ने अपने पास बुला लिया, सही बात, मगर इसके पीछे राज ये होता है, आरिफीन ने लिखा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी बंदे से प्यार मोहब्बत करने लग जाते हैं उसको जल्दी बुला लेते हैं कि कहीं शैतान इनके ईमान के साथ कोई खराबी न कर डाले। इससे पहले कि शैतान कोई बदबख्ती करे, मैं इस बंदे को महफूज अपने पास बुला लेता हूं। चुनाचे जो बंदा दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करेगा उसका अजर जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीदार की नेमत की सूरत में मिलेगा। ऐसे बंदे को अल्लाह का दीदार नसीब होगा। चुनाचे एक बुजुर्ग फरमाया करते थे
من کان الیوم مشغولا بنفسہ، جو آج اپنے نفس کے ساتھ مشغول ہے، فَهُوَ غَدًا مَشْغُولٌ بِنَفْسِهِ، وہ کل بھی یعنی آخرت میں بھی اپنے نفس کے ساتھ مشغول ہوگا۔ وَمَنْ كَانَ الْيَوْمُ مَشْغُولًا بِرَبِّهِ، اور جو آج اپنے رب کے ساتھ مشغول ہے، کبھی مراقبے میں، کبھی وقوف قلبی، کبھی مسنون دعائیں، کبھی نماز، کبھی تلاوت، جو آج اپنے رب میں مشغول ہے، فَهُوَ غَدًا مَشْغُولًا بِرُؤْيَتِهِ، وہ قیامت کے دن اپنے رب کی رؤیت میں مشغول رہے گا۔ عربی کا ایک شعر ہے، احبک حبین حب الہوا، کہ اے محبوب میری محبت تیرے ساتھ دو انداز کی ہے۔ حبین، یہ محبت کے دو پہلو ہیں، دو انداز کی محبت ہے مجھے تم سے۔ ایک تو یہ حب الہوا، میرے اندر کی چاہت ہے، میرا نفس تجھے پسند کرتا ہے، تو ایک تو محبت کا پہلو احبک حبین حب الہوا، میری محبت دو طرح کی، ایک تو میری چاہت ہے تیرے بارے میں، وحبا لانک اہل لذاک، اور دوسرا انداز کہ تو محبت کے قابل بھی بہت ہے، مجھے بھی محبت ہے اور واقعی تو محبت کے مستحق بھی ہے، یہ بھی انداز ہے میری محبت کا۔ فَأَمَّا الَّذِي هُوَ حُبُّ الْهَوَىٰ، لہذا وہ محبت جو میری چاہت کی وجہ سے ہے، فَشُغْلِي بِذِكْرِكَ عَمَّن سِوَاكَ، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تیرے سوا کسی اور کو یاد ہی نہ کروں۔ وَأَمَّا الَّذِي أَنْتَ أَهْلٌ لَهُ، اور وہ محبت کہ تو محبت کے قابل ہے، فَكَشْفُكَ فِي الْحُبِّ حَتَّى أَرَاكَ، اس کا تقاضا یہ کہ تو پردہ اٹھا، میں تیرے چہرے کا دیدار کر لوں۔ تو مومن کی تو زندگی کی تمنا یہی ہوتی ہے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا، رؤیت الرب بحسب الحب، جتنی جس کے دل میں اللہ تعالی کی زیادہ محبت ہوگی، اس کو اللہ کی رؤیت کا لطف اور مزہ اتنا زیادہ آئے گا۔ اب یوں سمجھیے، ایک بہت خوبصورت پینٹنگ ہے، ایک آدمی کو دکھاتے ہیں اور اس کی اینک پاس نہیں، تو وہ اس پینٹنگ سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کی تو بصارت ٹھیک نہیں، موٹا موٹا نظر آئے گا۔ اور ایک بندے کی 6x6 ویژن ہے، اس کے سامنے وہی پینٹنگ رکھ دیں، وہ انجوائے کرے گا، شیڈ کیسے ہیں، کیسے پینٹنگ کی گئی، ایک چیز دونوں کے سامنے، لطف دونوں کا مختلف ہے۔ فرمایا یہ معرفت قیامت کے دن کی بصیرت کی مانند ہے، دنیا میں معرفت کم ہوگی، اللہ کو دیکھے گا، لطف اتنا نہیں پائے گا جتنا کامل محبت والا، یہ 6x6 بصیرت رکھنے والا، یہ اپنے اللہ کے جمال سے لطف اندوز ہوگا۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ رب العزت کی محبت کو مقصود زندگی بنا کر حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں پر تجلی ان کی محبت کے حساب سے ڈالیں گے، اور اس کی دلیل نبی علیہ السلام کا فرمان۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنیے ذرا، ان اللہ یتجلی للناس عامہ ولکن لابی بکر خاصہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے انسانوں کے لیے عام تجلی فرمائے گا، ابو بکر کو اللہ قیامت کے دن خاص تجلی عطا فرمائے گا۔
یہ ایسا ہی ہے کہ محبوب سب کے سامنے چہرہ تو دکھاتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو دیکھ کے مسکراتا بھی ہے۔ اب یہ مسکرا کے دیکھنا، محبت آنکھوں میں ٹپکنا، یہ ذرا اور انداز ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن محبت کے بقدر اللہ رب العزت کی تجلی ہوگی۔ یہاں پر ایک نکتہ امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مطابق ذکر کرنے والے لوگ ہوں گے، ان کو اللہ رب العزت کی تجلی ذاتی دائمی نصیب ہوگی۔ کیا مانا؟ بات نازک ہے، طالب علم ہونے کے ناطے سمجھانے کی کوشش کروں گا جو اپنے بڑوں سے سیکھا۔ جیسا بندہ دنیا میں ذکر کرے گا ویسا قیامت کے دن اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اب ایک بندہ دنیا میں صفاتی ناموں کا ذکر کرتا رہتا ہے، یا حی یا قیوم، یا سمیع، یا خبیر، مختلف صفاتی نام ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ صفاتی ناموں کا ذکر کرنے والا بندہ جنت میں جائے گا تو اسے ایک لمحہ کے لیے اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا بغیر کسی صفات کے پردے کے۔ لیکن چونکہ صفاتی ذکر اندر ہوگا لہذا وہ صفات کے نورانی پردے سامنے اس کے آ جائیں گے، جو کیا اسی کا نتیجہ۔ فرماتے ہیں ہمارے اس سلسلے میں ذکر ذات ہے، اللہ کا ذکر ہے، کسی اور نام کا ہم ذکر نہیں کرتے بحثیت ذکر کے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالی کا دیدار ہوگا تو چونکہ اندر اس میں ذات تھا، صفات کے پردے نہیں آئیں گے، ایسے سالک کو ہمیشہ اللہ کے ذات کا دیدار نصیب ہوتا رہے گا۔ اس کے لیے انہوں نے مکتوبات میں فرمایا کہ اور بندوں کو تجلی ذاتی برقی نصیب ہوگی، اور اس سلسلے کے سالک کو اللہ تجلی ذاتی دائمی عطا فرمائیں گے۔ اب مقصود تو یہی ہے نا جنت میں کہ اللہ کا دیدار ہو۔ رابعہ بصریہ سے کسی نے کہا جنت کا تذکرہ، تو فرمانے لگی الجار ثم الدار، کہ پڑوسی پہلے، پڑوسی کا مکان بعد میں، کہ تم تو جنت کی باتیں کرتے ہو، یہ کیوں نہیں کہتے کہ جنت میں اللہ رب العزت کے دیدار کی لذت نصیب ہو؟ چنانچہ دیدار کی لذت کا تعلق ہے کہ محبوب کا حسن بہت ہو، پھر دیکھنے والے کے اندر محبت بہت زیادہ۔ جتنی محبت ہوگی محبوب جیسا بھی ہو زیادہ خوبصورت نظر آئے گا۔ لیلا رنگ کی کالی تھی تو ماں باپ نے اس کا نام لیل سے لیلا رکھا، اتنی کالی، اور مجنو صاحب کو اچھی لگ گئی، اور یہ ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی بات کہ جی مجنو اتنی محبت کرتا ہے۔ تو وقت کے حاکم کو پتا چلا تو اس نے لیلا کو بلوایا، میں دیکھوں تو صحیح یہ مس یونیورس کیسی ہے کہ جس کے تذکرے سنے ہم نے۔ اس نے بلا کے دیکھا تو کالی، کہنے لگا از دیگر خوباں تو افزوں نیستی، لیلا تو دوسری حسیناؤں سے کوئی بڑھ کے حسین تو نہیں ہے۔ گفت خامش، کہنے لگی خاموش ہو جا، کیوں تو مجنو نیستی، تو مجنو نہیں، مجنو کی نظر سے دیکھ، دنیا میں مجھ جیسی حسینہ کوئی نظر نہیں آئے گی۔ تو محبوب کا جمال کمال تک ہو، اور دوسرا محب کی حب بھی درجہ کمال تک ہو، اور تیسرا ادراک بھی ہو۔
بصیرت بھی ہو، اور چوتھا اندفاع العوائق، جو رکاوٹ کے معاملات ہیں ان سے بندہ الگ بھی ہو. اب دل میں ہو خوف، کوئی آ جائے گا، اس وقت اگر اس کی طرف دیکھے گا بھی تو اس کے لطف سے کیا حسن سے کیا لطف اندوز ہوگا. اس لیے کہ دل میں خوف جو ہے، دل میں ڈر جو ہے، یا کوئی مریض ہو تو اس کو کیا نظر آئے گا. تو ان چار چیزوں پر محبوب کی رویت کا انحصار، سالک کو یہ چاروں نعمتیں نصیب ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے جمال کی بھی انتہا نہیں. اللہ جمیل، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ بہت خوبصورت ہے. ذرا سوچئے، اے حسن کے پیدا کرنے والے، تیرے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا، تو کتنا حسین ہوگا. قوت الحب، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اچھا میرے محبت کرنے والے، اب تمہارے اندر محبت بھی شدید. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور پھر فرمایا کہ تم بصیرت بھی حاصل کرو، دل کو صاف کرو، کیونکہ اللہ کو دل کی آنکھوں سے دیکھیں گے. اگر آنکھوں پہ میل ہو تو ظاہر میں چیز نظر نہیں آتی، دل پہ میل ہوگی تو قیامت کے دن اللہ کا دیدار نہیں ہوگا. اسی دل کی صفائی کے لیے آپ یہاں آئے بیٹھے ہیں. ایک بندہ ہوتا ہے نا، آئی اسپیشلسٹ کے بعد جاتا ہے، جی میرا لگتا ہے نمبر بدل گیا، لفظ ٹھیک نہیں پڑے جاتے، ذرا نمبر ٹھیک کر دے. یہاں آنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی منمانیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اپنی آئی سائٹ کے اندر فرق ڈال بیٹھے ہیں. آپ ذرا چیک کر کے نمبر کو ٹھیک سیٹ کر دیں، پھر سوئی وہاں ٹکا دیں اللہ کی ذات پہ، تاکہ ہم اسی کو اپنا مقصود حقیقی بنا لیں. چنانچہ جو بندہ دنیا میں اللہ رب العزت کے دیدار کے لیے تڑپتا ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر نماز میں اللہ کا تصور باندھے گا. اسی لیے تو نماز کی مشق کروائی کہ دیکھو تم نے آخرت میں دیکھنا ہے نا، تو اس سے پہلے ذرا اپنے امیجینیشن میں تصور کرو کہ محبوب کتنا خوبصورت ہوگا. کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم دیکھتے ہو. گویا نماز کی مشق پوری زندگی کروائی کہ دیکھنے سے پہلے تصور باندھو. جتنا تصور باندھو گے، جب دیکھو گے تو مزہ اتنا زیادہ آئے گا. اور آج ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کا دھیان ادھر ادھر، مشق نہیں کرتے. چنانچہ علماء نے ایک بات لکھی ہے، جنتی جنت میں جائیں گے، نعمتوں میں مشغول ہوں گے، وقتاً فوقتاً ان کو اللہ کا دیدار ہوگا. وقتاً فوقتاً، جمعے کے دن، سال میں عید کے دن، مختلف اوقات میں. نابینا، جس کو دنیا میں ماں کے پیٹ سے بینائی نہیں ملی، مگر اس دنیا میں وہ ایمان کے ساتھ، صبر شکر کے ساتھ اللہ کی بندگی کرتے وقت گزار گیا. اس نابینا کو اللہ تعالی جنت کے اندر ایک خاص امتیازی شان عطا فرمائیں گے. کیا؟ اس نابینا کو اللہ فرمائیں گے تو نے دنیا میں میرے کسی غیر پر محبت کی نظر نہیں ڈالی، اب تم جس وقت چاہو میرا دیدار کرو. نابینا اللہ کی ذات کو ٹک ٹکی باندھ کر ہمیشہ دیکھتا رہے گا. ایک بزرگ تھے بشر بن حارث، فوت ہو گئے. یہ روزہ رکھا کرتے تھے، بھوک برداشت کیا کرتے تھے. کسی نے خواب میں دیکھا تو اس نے پوچھا کہ کیا بنا آگے؟ بات سنیے. فرماتے ہیں
علم اللہ قلت رغبتی فی الاکل والشراب، کہ اللہ تعالی کھانے پینے میں میری عدم رغبت کو جانتے تھے. فقال لها فآتانی النظر الی، اللہ نے فرمایا کھانے پینے کی تو تجھے رغبت تھی نہیں، اب تو میرا ہی دیدار کرتا رہے، اسی میں مشغول رہ جائے. میں ہر وقت اپنے رب کا دیدار کرتا رہتا ہوں. اسی لیے جن کو اللہ رب العزت کی محبت کا مزہ آتا ہے وہ عجیب لوگ ہوتے ہیں. ابو عبداللہ فرماتے ہیں اشترا جاریتن سوداء للخدمہ، میں نے ایک باندی خریدی خدمت کے لیے. فقال لها، میں نے اس کے کہا قد اشتریتکی، کہ میں نے تمہیں خرید لیا ہے. فضاحکت، وہ ہنسنے لگ گئی. فحسبها مجنونۃ، میں نے گمان کیا کہ یہ پاگل سی ہے، تو میں نے اس کے اوپر قرآن کی آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں کہ جیسے میں نے آیت پڑھی کہنے لگی یا اللہ ھذا لذت الخبر فکیف لذت النظر، تیری خبر کی لذت اگر یہ ہے تو تیرے دیدار کی لذت کیا ہوگی. اللہ اکبر. ھذا لذت الخبر فکیف لذت النظر، تیرے کلام کی لذت ایسی ہے، اللہ تیرے دیدار کی لذت کیا ہوگی. فلما جن اللیل، فرماتے ہیں جب رات آئی، وطأ فراشا للنوم، میں نے بستر تیار کروایا اپنے لیے. فقالت لہو، وہ اس اپنے مالک سے کہنے لگی اما تستحی من مولاک، تجھے اپنے مالک سے حیا نہیں آتی. انہ لا ینام وانت تنام، تیرا مالک سوتا نہیں تو سو رہا ہے، تجھے مالک سے شرم نہیں آتی. ثم قالت عجبا للمحب کیف ینام جوف اللیل وقلبہ مستحام. چنانچہ علی بن موفق رحمت اللہ علیہ اپنا خواب لکھتے ہیں کہ رآ فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا فرأیت فی سرادق العرش رجلا قد شخص ببصرہ فینظر الی اللہ تعالی لا یطرف، عرش سے اوپر ایک بندے کو دیکھا، اللہ تعالی کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھا جا رہا ہے، ادھر ادھر ذرا بھی مائل نہیں ہوتا. کنکھیوں سے دیکھنا ہوتا ہے نا ادھر، نہ دیکھتا چلا جا رہا ہے. فقلت لرضوان، میں نے رضوان سے پوچھا، فرشتے سے، من ھذا، یہ کون ہے؟ قال معروف الکرخی، یہ معروف کرخی ہے. عبد اللہ، اس نے اللہ کی عبادت کی. لا خوفا من نارہ، نہ جہنم کے خوف کی وجہ سے، ولا شوقا الی جنتہ، نہ جنت کے شوق میں، بل حب اللہ، اللہ کی محبت میں اس کی عبادت کی. فاباحہ النظر الیہ الی یوم القیامہ، اللہ نے قیامت تک اس کو اپنی طرف دیکھنے کی اجازت عطا فرما دی. معروف قیامت کے دن کی تو استقبال ہوگا سو ہوگا نا، اس سے پہلے قبر میں تیرے ساتھ یہ معاملہ، قیامت تک تو بس میرے دیدار کی لذت سے آشنا ہوتا رہے.